99 پریشانیاں ہوں، 99 قسم کے غم لگے ہوں، وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرے۔ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق۔ الحمد لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، والصلاة والسلام على من أرسله لإماطة الشرك والبدعة من العرب والعجم، وعلى آله وأصحابه الذين سعوا في إشاعة التوحيد والسنة مقرين بقوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، انسان اپنی زبان سے جو کلمہ نکالتا ہے یا تو وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے یا نقصان دہ۔ اگر فائدے والا ہو تو اس کی وجہ سے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور اگر نقصان کا باعث ہو تو پھر وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ اپنی گفتگو میں، اپنے کلام میں، اپنی بات چیت میں احتیاط برتے اور اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کرے۔ زبان کا صحیح استعمال وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ، جنت میں جانے کا ذریعہ، شیطان پر غلبے کا ذریعہ، دل کی استقامت اور ایمان کی سلامتی کا ذریعہ، اور زبان کا غلط استعمال وہ اللہ سے دوری، اعمال کی بربادی اور ندامت و پشیمانی کا بہت بڑا سبب ہے۔ جو لوگ عبادات کے شوقین ہوں وہ اپنی نمازوں کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، روزے کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح جن لوگوں کو یہ شوق ہو کہ وہ مال خرچ کریں تو اسباب تلاش کرتے ہیں مال خرچ کرنے کے، کبھی مساجد میں لگا رہے ہیں، کبھی مدارس میں لگا رہے ہیں، کبھی ہاسپٹل بنا رہے ہیں، کبھی یتیم بچیوں کی شادیاں کروا رہے ہیں، کبھی بیماروں کی صحت کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ اعلیٰ کام ہے، لیکن میرے بھائیوں اگر انسان کی زبان ٹھیک نہ ہو تو یہ ساری محنتیں کوئی اور لے جاتا ہے۔ عبادت تہجد پڑھی کبھی قضا نہ ہوئی، نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہوں، عبادت کا یہ عالم، سخاوت کا یہ عالم ہے کہ کبھی کسی غریب کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا، ہر رشتہ دار کے کام آیا، مساجد اور مدارس میں بڑے بڑے حصے ڈالے، ہاسپٹلز میں حصے ڈالے، سڑکیں بنوائیں، لیکن زبان محفوظ نہیں تو اللہ کے نبی کی حدیث یہ میری اور آپ کی رہنمائی کرتی ہے، روزے قیامت میں یہ سارے اچھے اعمال کرنے والا یہ خالی ہاتھ رہ جائے گا، اور جن کے اوپر اس نے زبان کا غلط استعمال کیا تھا وہ اس کی نیکیاں لے جائیں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کریں۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے کے اعتبار سے یہ بڑی انہونی سی بات ہے، بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہماری ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف کی علامت یہ سمجھی جاتی ہے کہ وہ مجھے گالی دے میں اس کو گالی دوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بے تکلف دوست ہیں، وہ مجھے گالی دیتا ہے میں اس کو گالی دیتا ہوں۔ نہیں میرے بھائی، یہ بے تکلفی نہیں ہے، یہ تسلیم کر لیں یہ بے حیائی ہے۔ آج ہم مشق شروع کریں گے تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ ہماری زبانیں کنٹرول میں آ جائیں گی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو تھوڑی عمر میں
یہ گفتگو سن رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کی حفاظت کے بارے میں اس کے فضائل اور اس کے فوائد مختلف ارشاد فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اوصینی، مجھے وصیت کیجئے۔ آپ نے اس کو 4 باتوں کی تاکید کی، 4 باتیں اس کو سکھائیں، اور پھر ہر 4 باتوں سے جو عمل کیا اس عمل کی فضیلت بھی بتا دی، اس کا فائدہ بھی بتایا۔ فرمایا علیک بتقوی اللہ فإنها جماع کل خیر۔ اے میرے بھائی، اے میرے دوست، اے میرے صحابی، تقوی اختیار کر، پرہیزگاری اختیار کر، یہ ہر بھلائی کا مرکز ہے، ہر بھلائی کو جمع کرنے والی، ہر اچھائی کو جمع کرنے والی ہے۔ دوسرا فرمایا علیک بالجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کو لازم کر لے۔ فإنها رہبانیت المسلمین، یہ مسلمانوں کی رہبانیت ہے۔ راہب میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، پہلی قوموں میں، پہلی امتوں میں یہ ہوتا تھا جو اللہ کی عبادت میں بس یکسو ہو جائے، رشتے ناطے تعلقات سارے کٹ کر جھونپڑی میں، ایک علیحدہ جگہ میں، ایک جنگل میں ایک عبادت خانہ بنا لے، بس مسلسل عبادت کرتا رہے، اسے راہب کہتے تھے۔ فرمایا پہلی امتوں کا راہب یہ ہے، لیکن اس امت کا راہب وہ ہے جو اللہ کے دین کو، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی مال، اپنی جان، اپنا وقت قربان کرے اور اپنے خون بہائے۔ فرمایا وہ شخص ہے اس امت کا راہب۔ اور فرمایا تیسرا علیک بذکر اللہ و تلاوت کتابہ، اللہ کے ذکر اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کو لازم کر لے، کثرت سے اللہ کی یاد کیا کر، اللہ کا ذکر کیا کر۔ اللہ کا ذکر مختلف ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، بے شمار ہیں۔ آپ کو ایک بتا دیتا ہوں، فرمایا جس کو 99 پریشانیاں لگی ہوں، 99 امراض لاحق ہوں، 99 پریشانیاں ہوں، 99 قسم کے غم لگے ہوں، وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرے، اللہ وہ 99 پریشانیاں ختم فرما دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا علیک بذکر اللہ و تلاوت کتابہ، اے بندے تو نے کاروبار کر، لیکن کاروبار کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا رہا کر۔ تو نے دکان نہیں چھوڑنی، تو نے کارخانہ نہیں چھوڑنا، تو نے ملازمت نہیں چھوڑنی، تو نے رشتے ناتوں سے جدائی اختیار نہیں کرنی۔ یہ نہیں ہے کہ تو بیوی کو چھوڑ دے، تو ماں باپ کو چھوڑ دے، نہ، یہ سارے کام کرتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر تو کرتا رہ، قرآن پاک کے لیے وقت نکالتا رہ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، دنیا میں یہ عمل تیرے لیے نور اور روشنی بن جائے گا، اور آسمانوں میں اللہ تیرا تذکرہ کرے گا جو بندہ یہ عمل کرے گا۔ یہ 3 عمل۔ چوتھا آپ نے فرمایا وَخْزُنْ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ، اے بندے اپنی زبان سے غلط بات نہ نکال، اپنی زبان کو ہر برائی سے بچائے رکھ۔ جب تیری زبان سے کوئی کلمہ نکلے، تیری زبان گفتگو کرے، تیری زبان سے کوئی بات ہو، وہ سچائی کی ہو، وہ انصاف کی ہو، وہ اللہ کی توحید کی ہو، وہ نبی کی سنت کی ہو، وہ ماں باپ کے ادب و احترام پر ہو، وہ بھلائی اور محبت کی بات ہو، وہ نفرت، شر انگیزی، فرقہ واریت، تعصب، مقابلہ، ضد اور تنقیص، تردید کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تیری زبان سے بھلائی اور خیر خواہی کی بات ہونی چاہیے۔ فرمایا جب تیری زبان اس طرح عادی ہو جائے گی، اس کی برکت یہ ملے گی فَإِنَّكَ بِذَلِكَ تَغْلِبُ الشَّيْطَانَ، زبان کی حفاظت کرنا تیرا کام، شیطان کے اوپر غالب کر دینا مجھے اللہ کا کام، اللہ تجھے شیطان پہ غالب کر دے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، خلاصہ کیا نکلا؟ یہ چند انچ کا ٹکڑا اگر اس پہ میرا کنٹرول ہو جائے تو شیطان پہ غلبہ ہوگا، اور اگر اس پہ کنٹرول نہ ہوا، یہ قابو میں نہ رہی، تو پھر شیطان کا میرے اوپر غلبہ ہوگا۔
پھر کیا ہوگا؟ پھر شیطان جیسے کہے گا میں اس طرح دیکھوں گا، شیطان جیسے کہے گا اس طرح سوچوں گا، شیطان جیسے کہے گا اس طرح بولوں گا، شیطان جیسے کہے گا اس طرح سنوں گا، شیطان جو کہے گا اسی طرح پکڑوں گا، شیطان جو کہے گا وہ پیٹ میں جائے گا، شیطان جو کہے گا اسی کی طرف قدم نکل جائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اگر زبان کے اوپر کنٹرول ہو گیا تو پھر شیطان پہ غلبہ ہو جائے گا، پھر آنکھ بھی ٹھیک دیکھے گی، پھر کان بھی ٹھیک سنیں گے، پھر پیٹ بھی ٹھیک ہوگا، پھر شرمگاہ بھی ٹھیک ہوگی، پھر ہاتھ اور پاؤں کا بھی استعمال صحیح ہوگا۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔